لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری دینی زندگی کی دوڑ دھوپ، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں. ہر چیز میں ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے. اور میں آپ کو بتاؤں تو اس کوشش کا نام ہی اصلاح نفس ہے. اصلاح نفس کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے، اور اس راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ پاک تک پہنچنے میں، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے ہمارا دل اور ہماری خواہشات، جو انسان کو دینی فرائض ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. گناہوں سے بچنے میں بھی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ ہے انسان کی اپنی خواہشات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اس کے اندر خواہشات بھی پیدا کی. خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں. انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں، اس کی طبیعت میں دونوں چیزیں ڈال دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خیر اور شر دونوں کو رکھا. اب جو ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں اللہ پاک کے رضا کے کاموں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. دل میں خواہش ہو رہی ہے، ایک طرف اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے اور دوسری طرف ہمیں نیند آ رہی ہے، اور نیند کی لذت محسوس ہو رہی ہے. طبیعت نہیں چاہ رہی کہ آرام دہ بستر چھوڑ کر، میٹھی نیند کو چھوڑ کر ہم نماز کے لیے جائیں یا اٹھ کر نماز پڑھیں. یہ نفسانی خواہش ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر خیر اور شر دونوں کو رکھا اور اس وجہ سے ہمارے اندر اس طرح کی خواہش ہو رہی ہے کہ نماز ہم پر آج گراں گزر رہی ہے اور میٹھی نیند سونے کو دل چاہ رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ
ہمارے گناہوں کا بوجھ شیطان پر ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا. لیکن انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کے پیچھے سب سے بڑا ذمہ دار اس کا اپنا نفس ہوتا ہے. کلام پاک میں آتا ہے کہ انسان تمام کے تمام شیطان کے پاس جا کر شیطان کو لعنت ملامت کریں گے. شیطان سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تو نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا، تیری وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں. تو اس وقت شیطان جواب دے گا، بالکل معقول جواب دے گا. کہے گا میں نے تمہیں مجبور کیا تھا. کیا میں نے تمہیں مجبور کیا تھا؟ میں نے تمہیں زیادہ سے زیادہ یہی کہا تھا اور تمہاری توجہ اس طرف دلائی تھی کہ یہ کام کر لو گناہ کا. تم کو مجبور کیا تھا میں نے تمہیں مجبور کیا تھا. کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی تھی؟ کیا تمہیں میں نے مجبور کیا تھا؟ کلام پاک میں موجود ہے کہ شیطان جواب دے گا. شیطان کا کام بہکانا ہے. بہکانے کا مطلب ہے کہ گناہ کر لو، اکسایا کہ بڑا اچھا موقع ہے کر لو، مگر کرے گا کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں گناہ کرنے والا ہے کون؟ شیطان، اس کا کام ہی ہے بہکانا، اکسانا اور ہمیں گناہ کے اندر لذت کا احساس دلانا. یہ شیطان کا کام ہے. وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن نہ وہ زبردستی کرتا ہے نہ ہمیں مجبور کرتا ہے ہاتھ پکڑ کے کہ تم کرنا ہی کرنا ہے ورنہ تمہیں یہ نقصان ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. شیطان صرف توجہ دلاتا ہے، شیطان صرف اکساتا ہے، لیکن وہاں کرنے والا کون ہوتا ہے؟ خود ہم ہوتے ہیں. بہکانے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان نے کہا یہ گناہ کر لو، بس اس کا توجہ دلانا، یہ بہکانا ہے. شیطان زبردستی گردن پکڑ کر یا ہاتھ پکڑ کر یا تلوار رکھ کر نہیں کہتا، مجبور نہیں کرتا کہ تم گناہ کرو. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کام پر ہماری پکڑ نہیں کرتے تھے. نہ گناہ ہوتا تھا نہ پکڑ ہوتی تھی. اگرچہ شیطان زبردستی کرتا، اگرچہ ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہوتا، ہمارے پاس اختیار بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی زبردستی نہیں کرتا. وہ تو صرف راستہ دکھاتا ہے. شیطان صرف کیا کرتا ہے؟ راستہ دکھاتا ہے. تو بتائیں انبیاء کرام کیا کرنے آئے تھے؟ راستہ دکھانے نہیں آئے تھے. انبیاء کرام نے بھی تو راستہ دکھایا، کامیابی کا راستہ دکھایا، جنت کی طرف جانے والا راستہ دکھایا. اللہ کی رضا والے کام کرنے کے بعد اللہ کی رضا کا راستہ، ہمیں کامیابی کا راستہ ہمیں انبیاء کرام نے بھی تو دکھلایا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک اس دین کو، اس اسلام کو پہنچائے ہیں، جنت کا راستہ دکھلائے ہیں. وہ ساری باتیں ہمیں سکھلائیں، بتلائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتی ہیں. اور شیطان بھی ہم سے کوئی زبردستی نہیں کرتا، وہ صرف راستہ دکھلاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے شیطان کی تابعداری کی، شیطان کی فرما برداری کی، شیطان کی بات مان لی اور انبیاء اکرام کے بتلائے ہوئے راستوں کو چھوڑ دیا. قرآن کریم میں بتلایا گیا کہ شیطان یہ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھ کو ملامت مت کرو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تمہیں کوئی مجبور نہیں کیا تھا،
خود اپنے آپ پر ملامت کرو، خود اپنے آپ پر ملامت کرو، تم نے گناہ خود کیا ہے، میں نے تو صرف تمہیں راہ دکھائی، تجویز دی، اور ہم نے کیا کیا؟ اس کی تجویز کو سراہا، اس کی تجویز کو بڑھاوا دے کر اس کی بات پر عمل کرتے گئے، اور ہم اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شیطان ایک آزمائش ہے انسان کے لیے، آزمائش ہے، لیکن کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو خود ہمارا نفس ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہمارا اپنا نفس ہے۔ ہمیں شیطان سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا نقصان ہمیں ہمارے نفس سے ہوتا ہے۔ کلام پاک میں بھی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔ جی ہاں، شیطان کا مکر بہت کمزور ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ انسان کو مجبور اور بے بس اور لاچار کر دے کہ گناہ کرے، اگر گناہ نہیں کرے گا تو مر ہی جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کا مکر ضعیف ہے، کمزور ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت کمزور ہے۔ شیطان للچاتا ہے، توجہ دلاتا ہے، لیکن گناہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ شیطان ایک تو ہمیں خواہش دلا سکتا ہے اور آرزو جگاتا ہے کہ تم یہ گناہ کر لو، تاکید کرے گا لیکن مجبور ہرگز نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر ہوتا ہے، شیطان کے مجبور کرنے سے نہیں ہوتا، اور گناہ ہوتا ہے تو وہ خود ہماری اپنی خواہش اور اپنا اختیار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے چنا، ہمارا انتخاب کیا اپنی بندگی کے لیے، اور کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اچھے اعمال کرو، اور ہم تمہارے اعمال کو آزمائیں گے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا اور فرشتوں سے بڑھ کر ہمیں مقام عطا فرمایا، کیونکہ ہمیں آزمانا تھا، ہمارا امتحان لینا تھا، اور آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم کو فرشتوں سے زیادہ مقام دینے والے ہیں، اور فرشتوں کے اوپر ہمیں فضیلت دی جا رہی ہے۔ تو ہم اس مقام کے اہل کیسے ہوتے، کیسے ہم مستحق ہوتے، جبکہ اب سوچیں کہ ہم اس مقام کے اہل کیسے ہوں گے، کیسے ہم مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنی بندگی کے لیے انتخاب فرمایا، فرشتوں سے بڑھ کر ہمیں فضیلت دی، تو کیا ہمیں یہ مقام، یہ عظیم الشان مرتبہ یوں ہی مل جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا ہم اس مقام کے ایسے ہی مستحق ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش رکھی، ہمارے ساتھ شیطان کو لگایا، ہمارے اندر اچھائی اور برائی کرنے کا اختیار ہمیں دیا، یوں ہی تو نہیں دیا۔ ہم برائی کر سکتے ہیں، ہم موج مستی اس دنیا میں کر سکتے ہیں، اور ہم گناہ کے کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، اور ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔
جبکہ ہم گناہ کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، نہیں کریں گے۔ یہ آزمائش اسی لیے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا بھی اتنا ہی کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا فرمایا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ شیطان کو پیدا ضرور کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی فرما دیا کہ شیطان کو پیدا ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اور شیطان کے مکر کو ہم نے بہت کمزور بنایا ہے۔ اگر آپ اس شیطان کے آگے ڈٹ جائیں تو وہ آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا، آپ کے سامنے جھک جائے گا، آپ کو مجبور یا بے بس نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، صرف آپ کو اکسا سکتا ہے، لیکن آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ شیطان کے سامنے ڈٹ جائیں گے تو شیطان آپ سے ہار جائے گا، آپ کے سامنے جھک جائے گا، شیطان جھک جاتا ہے۔ لیکن جب ہم شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس کی ایک برائی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، تو وہ کل ایک اور گناہ کا ارتکاب آپ سے کروائے گا اور شیطان طاقتور ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ آپ سے ایک کے بعد ایک گناہ کرواتا رہے گا۔ اگر آپ شیطان کے آگے ڈٹ گئے اور شیطان مردود پر لعنت کرتے ہوئے آپ نے ٹھان لی کہ اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا اور حکم کے مطابق کام کریں گے تو شیطان کمزور پڑ جائے گا اور آپ کی روحانی طاقت بڑھ جائے گی۔ ہم شیطان کے آگے ڈٹ جائیں، اپنی نفسانی خواہشات پر ہم قابو پالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو شروع میں ہی کہہ دیا، ابتدا میں ہی بتلا دیا کہ جب وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یا اللہ آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اب میں آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں ان کے منہ میں لگام ڈالوں گا اور ان کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، ان کو آرزویں دلاؤں گا، ان کو لذتوں اور خواہشات میں مبتلا کروں گا، اور ان کے دائیں آؤں گا، ان کے بائیں آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملہ کہا، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ، تو جو چاہے کرتا جا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا۔ جو میرے بندے ہیں، میرے بندے کا مطلب کیا ہے؟ میرے بندے کا مطلب وہ بندے جو شیطان کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے ہیں، جو شیطان کے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں، وہ ہیں اللہ کے بندے، ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا۔ جو گمراہ ہوں گے، جو کمزور پڑ جائیں گے اور تیرے آگے پگھل جائیں گے، تو بے شک جو چاہے کرے اور تو کتنا ہی چاہے انہیں گمراہ کر دے، لیکن تو میرے بندوں پر قابو نہیں چلا سکتا۔ اور وہ بندے جو گمراہ ہونے کے بعد واپس میرے پاس آ کر توبہ کریں گے، میری طرف لوٹ کر آ جائیں گے، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ الحمدللہ۔ ایک ہمیں شیطان مجبور نہیں کر سکتا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ ہمیں بہکائے گا، ہمیں گمراہ کرے گا اور چاروں سمت سے آ کر ہمیں بہکائے گا، ہمیں گناہ کرنے پر اکسائے گا، لیکن ہم اس کے اکسانے پر، اس کے ہمیں گمراہ کرنے پر جب ہم اس کے سامنے ڈٹ جائیں گے تو وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو ہمیں گمراہ کرنے کی اجازت دی تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور اگر اس کو اجازت بھی دی تو اس کے مکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور کیا اور اس کے سامنے ہمیں طاقتور بنایا۔ ہم شیطان کے سامنے ڈٹ جائیں، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پالیں
اور گناہوں سے رک جائیں اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں، اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو شامل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك